وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہی ہیں. آئے پورے پاکستان نے دیکھی ایک شخص جو اس مرحلے کے اوپر بھی جس نے نہ خرید و فروخت کی نہ خرید و فروخت ہونے دی اور جو اصولوں پر کھڑا ہے اس کا نام محمد نواز شریف ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج جس وقت سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا مجھے افسوس ہوا کہ جس طرح وہاں ممبران ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، وہ ممبران جو پچھلے 4.5 سال ایک دوسرے کو نقلی خان اور چور کہتے رہے، آج وہ ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے سینٹ ہال کے اندر. اور وہ تمام لوگ جو امپائر کی انگلی کے اشارے کے اوپر 2014 میں ناچ رہے تھے، آج سینٹ کے ہال میں بھی اسی طرح کا ایک منظر تھا. اور وہ لوگ جو اینٹ سے اینٹ لگا رہے تھے ان کا بھی آج وہی منظر ہے. لیکن ایک شخص جو آج بھی اصولوں پر کھڑا ہے، آج اس کی جیت ہوئی ہے. جو پچھلے 8 مہینے سے ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں عوام کے ووٹ کا تقدس ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ نامور جمہوری لوگوں کو، نامور لیڈروں کو پاکستان کی سیاست سے ختم کر دیا جائے. اس کا تسلسل جو پاکستان کی تاریخ میں جاری رہا، آج بھی پاکستان کی پوری عوام نے دیکھا. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک مرحلہ ہے، ابھی جو بڑا مرحلہ ہے جس میں ایک دفعہ پھر پاکستان کی عوام کی طاقت نے ووٹ دینا ہے، پاکستان کی عوام نے ووٹ دینا ہے. وہ 2018 کا جنرل الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ وہ شخص جو اصول پر کھڑا ہے، وہ پارٹی جو اصول پر کھڑی ہے، اس کو ووٹ ملے گا اور اس نظریے کی جیت ہوگی کہ ووٹ کو عزت دو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ شہید بھٹو کا ایک بھرم باقی تھا اور پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے تھے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، لیکن آج بھٹو صاحب شہید ہو گئے، وہ بھرم بھی ختم ہو گیا. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ وہ تبدیلی اور انقلاب کے نعرے لگانے والے آج ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے اور ان کے ساتھ مل چکے ہیں جنہوں نے کرپشن کی وہ اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ پاکستان کی عوام نے ان کو رد کیا اور انشاءاللہ 2018 کے الیکشن میں بھی رد کریں گے. اور وہ لوگ جو نامعلوم افراد، امپائر کی انگلی، کٹ پتلیاں پاکستان کے جمہوری سسٹم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے سے وار کرتے ہیں، وہ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے آ گئے ہیں. بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں جس طرح ووٹ خریدے گئے، جس طرح لوگ خریدے گئے، جس طرح لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا، وہ آج ظاہر ہو گئے. جس طرح بلوچستان کی حکومت ختم کی گئی، اس کا آج اسی کا تسلسل سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن تھا. آخر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کی عوام جو اس وقت اس اصولی شخص اور لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے، اس نظریے کے ساتھ کھڑی ہے کہ پاکستان کے اندر ووٹ کی تقدس اور ووٹ کی عزت ہونی چاہیے، اس کو پاکستان کی عوام انشاءاللہ 2018 میں اس نظریے کو جتائے گی. اور ان نقلی جمہوری چہروں کو، نامعلوم افراد کو، غیر جمہوری قوتوں کو اور وہ جمہوری لوگ جو نعرے لگاتے ہیں کالی اینکیں پہن کر جمہوریت کے، اور ویسٹرن جمہوریت، کبھی یو کے کی جمہوریت، پاکستان کی عوام کو دست دیتے ہیں، کرپشن کے ٹھیکے اٹھائے ہوئے ہیں. آج انہوں نے پاکستان کے الیکشن کے ساتھ، چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے ساتھ کرپشن اور دھاندلی کی ہے. اور جانتے ہیں پاکستان کی عوام کہ کیسے دھاندلی کی ہے، اور وہ تمام چیزیں 2018 کے الیکشن میں سامنے آئیں گی. پاکستان کی عوام جواب دیں گے
اور انشاءاللہ پاکستان نون کی اور محمد نواز شریف کے نظریے کی فتح ہوگی. سب سے پہلے بہت دیر سے اور آپ کے ان کیمروں کے سامنے ہماری باتیں آج بھی آپ کے پاس ہوں گی. کون چیئرمین بنے گا, کون ڈپٹی چیئرمین بنے گا, کس کی کتنی اکثریت ہوگی سینٹ میں, نون لیگ نے اس کے لیے کبھی کوشش اتنی نہیں کی. نون لیگ کا مقصد سسٹم کو چلتے رکھنا تھا, اور ہم آج اپنی جیت سمجھتے ہیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن, وہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جسے روکنے کے لیے پچھلے کئی سال سے کوشش کی گئی, کئی سہارے ڈھونڈے گئے, کئی افواہیں پھیلائی گئیں, کئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہ تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود نون لیگ اور اس کے اتحادیوں کی وہ کوشش اور کاوش کامیاب ہوئی کہ آج سینٹ کے انتخابات عملی طور پر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے بعد مکمل ہو گئے ہیں. اور اس کے اس الیکشن کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اصل چہرے جو ہیں ان کے سے نقاب ہٹ گیا ہے. وہ اصول پرستی, تبدیلی اور اس کے بعد سٹیٹس کو کے خلاف اور انقلاب لانے والے عمران خان, آج ان کی تبدیلی, آج ان کی اصول پسندی, سنجرانی کو ووٹ دینے کے بعد وہ زرداری جو بیماری تھا, آج اس بیماری کو وہ بنی گالا کے گھر تک پہنچ چکی ہے. ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اصل چہرہ نظر آئے گا. یہ بہروپیے جو کہ جمہوریت کی آڑ میں, یہ وہ بہروپیے, سیاسی بہروپیے جو خود تو ووٹ ڈالنے نہیں آتے, خود تو اسمبلی آتے نہیں ہیں, مگر اس اسمبلی اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم اور صدر بننا چاہتے ہیں. اور وہ سیاسی بہروپیے جو کہتے ہیں تبدیلی لے کر آئیں گے, اصول کی سیاست کریں گے, آج وہ اصول اور تبدیلی کی سیاست سینٹ کے انتخاب میں وہ بالکل کلیئر ہو کر دنیا کے سامنے آ گئی. اور کیا زوال پایا ہے اس پیپلز پارٹی نے. رضا ربانی کے بعد سنجرانی, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ لاڑکانہ اور ناڈیرو بھٹوز کی قبروں پر نہ جانے کس منہ سے جائیں گے. اور مجھے قوی امکان ہے کہ آصف زرداری جلد یہ اعلان بھی کریں گے کہ ان کا بھٹو سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور مکر جائیں گے وہ, کیونکہ آج اس کا نظریہ رضا ربانی کی بجائے سنجرانی, اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں بچتی. اور کم از کم ایک کام زرداری صاحب نے بڑا خوب کیا ہے, انہوں نے کہا خان صاحب تم بھی بکتے ہو اور مجھے خریدنا آتا ہے. اور زرداری نے عمران خان کی وہ جعلی تبدیلی اور اصول پسندی جو ہے وہ سنجرانی کو یہ چیئرمین سینٹ بنا کر خرید کر دکھائی ہے, اور بتایا ہے کہ تمہاری خمیر جو ہے وہ مشرف کے دور میں اس پارٹی کا رکھا گیا تھا, تم اس کے پولنگ ایجنٹ تھے. سنجرانی کو ووٹ دے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے وفادار ہیں ان کے ساتھ. اور یہ سنجرانی صاحب کا لگتا ہے انتخاب نہیں ہوا, بھرتی ہوئی ہے. اور باقی رہی بات نواز شریف کی کامیابی,